السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج اپنے ناظرین کے ساتھ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف مقدمات کا احوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی خبر عمران خان کے 9 مقدمات کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر ہم ڈسکس کریں گے، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ان کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے انہوں نے کنسرنز شو کیے ہیں۔ تیسرا بڑا خبر ہے عمران خان کے نکاح کے حوالے سے شریعت کورٹ کے اندر فیصلہ، اور دوسرے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس، اور فیض آباد دھرنا کیس کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلا کیس جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مقدمات میں جو ضمانتیں عدم منسوخی کی بنیاد کے اوپر خارج کر دی گئی تھیں انہیں بحال کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو فیصلے کو محفوظ کیا تھا۔ ان درخواستوں کے اندر مختلف مقدمات تھے، مجموعی طور پر 9 مقدمات تھے، جن کے اندر 3 مقدمات 9 مئی کے واقعہ کے حوالے سے تھے، 3 مقدمات اسلام آباد احتجاج کے حوالے تھے، توشہ خانہ جال سازی کا مقدمہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ تھا، اور اقدام قتل کا مقدمہ تھا۔ یہ 9 مجموعی طور پر مقدمات تھے جن میں عمران خان جب گرفتار ہو گئے تو ان کے بعد ان مقدمات میں عمران خان کی عدم پیروی کے اوپر ان درخواستوں کو خارج کر دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے آج کہ ان تمام درخواستیں یہ جو خارج کی گئی ہیں 9 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں، ان کو دوبارہ سنا جائے گا، اور اس طرح تصور کیا جائے گا جیسے ان درخواستوں کو خارج ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ درخواستیں ہائی کورٹ میں زیر التوا تھیں۔ بڑا ریلیف ہے عمران خان کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ یہی آگے امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے تھے، جیسا کہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے ہو رہا ہے کہ ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرے مقدمے میں گرفتاری۔ تو اب اس چیز کا خدشہ تھا کہ عمران خان کو جیسے پہلے توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو ضمانت ملی، ان کا جو حکم نامہ تھا ان کی سزا کا اسے معطل کر دیا گیا، تو ان کو دوسرے سائفر کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جیسے عمران خان کی ان 9 سائفر کے اندر بھی اگر ضمانت منظور کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد ان 9 مقدمات میں ایک ایک کر کے عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالنی شروع کر دی جائے گی، اور عمران خان ممکنہ طور پر عمران خان کی ضمانتیں ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن ان 9 مقدمات میں عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دوسرا اہم کیس جو ہے وہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی ہے، جس درخواست کے اندر یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ خدشہ ہے کہ ان کے شوہر یعنی عمران خان کو زہر کھانے کے ساتھ سلو پوائزننگ کی جائے گی، ان کو ہلکا زہر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماضی میں جو قیدی ہڈیالہ جیل کے اندر یا مختلف جیلوں کے اندر گرفتار ہوتے تھے انہیں گھر سے کھانے کی سہولت دی جاتی تھی، لیکن عمران خان کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی، تو اس لیے عمران خان کو یہ سہولت دی جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ کسی بھی ذمہ دار میڈیکل آفیسر کی زیر نگرانی کھانا تیار کروایا جائے، جو کہ پہلے کھانے کو چیک کر لیں اور اس کے بعد عمران خان کو وہ کھانا کھانے کے لیے دیا جائے۔ اس کے اندر ایک اور بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ ملاوٹ زدہ خوراک، یعنی عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں اوریجنل خوراک کھانے کی عادت ہے، ملاوٹ زدہ خوراک وہ نہیں کھاتے، تو اگر انہیں ملاوٹ زدہ خوراک دی جائے گی تو اس سے بھی ان کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو دیگر قیدیوں کی طرح چیئرمین پی ٹی آئی کو تمام سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے، اس فیصلے پر بھی عمل درآمد کروایا جائے۔ عمران خان کی واک اور ایکسرسائز کے لیے اہم آرڈر جاری کیا جائے، اور عمران خان کو جیل کے اندر واک اور ایکسرسائز کرنے کی سہولت دی جائے۔ بشرا بی بی کے یہ خدشات ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی یا نہیں کرے گی، بہرحال ان کا فیصلہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین کو آئندہ آگاہ کریں گے۔ ناظرین، جو تیسرا بڑا کیس ہے وہ بھی عمران خان سے ہی متعلق ہے۔ عمران خان اور ان کی بشرا بی بی سے، ان کی اہلیہ جو ہیں، ان سے نکاح کو چیلنج کیا گیا تھا وفاقی شرعی عدالت کے اندر۔ شاہد اورکزئی نامی ایک درخواست گزار ہیں جن کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور جس پر وفاقی یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ
جو نکاح ہے وہ عدت کے ٹائم پیریڈ کے دوران کیا ہے، اس لیے ان کا نکاح ویلڈ نہیں ہے۔ تو اس کی سماعت آج چیف جسٹس شریعت کورٹ جسٹس اقبال حمید الرحمان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی ہے، جس کے دوران جسٹس اقبال چیف جسٹس جو ہیں شریعت کورٹ کے اقبال حمید الرحمان، انہوں نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ شریعت کورٹ فیملی ایکٹ 1964 کے مطابق پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور سپریم کورٹ میں شریعت اپیلنٹ بینچ میں اس فیصلے کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ انہوں نے درخواست گزار کو یہ راستہ بھی دکھایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ کے ان مقدمات کے اندر فریق بن سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جو مقدمات ہیں وہاں پر فریق بن جائیں، لیکن یہاں سے ان کو ریلیف، شریعت کورٹ سے ان کو ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جس کے بعد ان کی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ نظر ثانی درخواست تھی، یہ اس سے پہلے بھی شریعت کورٹ فیصلہ دے چکی تھی۔ یہ بھی ایک عمران خان کے لیے ریلیف ہے۔ جو مقدمہ ان کا نکاح کے حوالے سے سیشن کورٹ میں چل رہا ہے، اس مقدمے میں ان کو اس فیصلے کی روشنی میں بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم مقدمہ تھا فیض آباد دھرنا کیس۔ فیض آباد دھرنا کیس کا جو آخری نظر ثانی درخواستوں کی پہلی سماعت جو کہ 28 سپتمبر کو ہوئی تھی، اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اس حکم نامے کے اندر پہلے تو وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں کہ جناب 6 فروری کو فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ دیا گیا، اور اس کے بعد 11 مارچ کو وزارت دفاع نے، 13 مارچ کو آئی بی نے، پھر پیمرا نے 7 مارچ کو، پی ٹی آئی نے 11 مارچ کو یہ درخواستیں جو تھیں وہ دائر کی تھیں۔ پھر ان کو تمام درخواستوں کا ودرا کرنے کی استدعا عدالت سے کر دی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اندر 4 سوالات بنیادی طور کے اوپر ان 4 سوالات اٹھائے ہیں۔ ان 4 سوالات کے اندر جو سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ دوران سماعت یہ اہم سوال بھی جو ہے وہ زیر التوا سامنے عدالت کے بینچ کے سامنے آیا کہ ان مقدمات کو، اس مقدمے کو، ان درخواستوں کو 4 سال 2019 میں یہ فیصلہ آیا تھا اور 23 میں، یعنی 4 سال تک یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کی گئیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ تمام درخواستوں کو ایک ساتھ دائر کر دیا گیا، یعنی 11 مارچ کو، 13 مارچ کو، 7 مارچ کو، اور اسی طرح یہ درخواستیں جو تھیں نظر ثانی دائر کی گئیں تمام اداروں کی جانب سے، اور اب تمام ادارے ان درخواستوں کو وڈرا کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ سوال اپنے فریز کیا ہے، یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ان تمام آئینی، جس میں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اور قانونی اداروں نے جس میں آئی بی اور وزارت دفاع ہیں، کیا انہوں نے آزادانہ طور کے اوپر ان نظر ثانی درخواستوں کو دائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ سوال سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران بھی آیا تھا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس سوال کو کردے گی تو میرا خیال سے ممکنہ طور پر اس کیس کے ان فیصلوں، ان نظر ثانی درخواستوں کے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس ہیں اب، ان کے خلاف جو سپریم کورٹ میں درخواست آئی تھی ان کو ہٹانے کے لیے، تو تانے بانے ضرور آپ کو پتہ ہے کہ جا کے کسی اعلیٰ عہدیدار جو اس وقت بہت بڑے عہدے کے اوپر تھے ان سے جا کر ملیں گے۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 فروری یعنی اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہے؟ اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ نے رپورٹس بھی مانگی تھیں اور کہا تھا کہ اگر عمل درآمد ہوا تو اس کی رپورٹس بھی عدالت میں جمع کروا دیں، اور اس میں ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جواب جمع کرانے کے لیے 27 یہ جو ہے ستمبر تک اس کا جو ہے وہ 27 اکتوبر تک اس کے جوابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے جائیں۔ 1 نومبر کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں آج ایک اور انتہائی اہم کیس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، جو کہ میرا، آپ کا اور ہر شخص کا، اس شخص کا مسئلہ ہے جس کی انکم، جو کہ متوسط انکم والے فیملی سے وہ رابطہ اس کا تعلق ہے۔ تو سپریم کورٹ میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف 1090 درخواستیں جو ہیں وہ آج ان کی سماعت ہوئی۔ آج وکلا کی تیاری کے باعث جو ہے وہ کیس کی سماعت نہ ہو سکی، لیکن عدالت نے آخری مہلت دیتے ہوئے ان کی سماعت جو ہے 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی، اور ساتھ ہی یہ ڈائریکشن بھی دے دی کہ آئندہ اس کیس کی سماعت کے دوران کسی بھی درخواست کو، ایک تو کسی کو بھی کے تھرو ویڈیو لنک پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ جس نے بھی آرگومنٹس کرنے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو اور اپنے آرگومنٹس سپریم کورٹ کے سامنے دے۔ دوسرا ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آئندہ درخواستوں کو ایڈجرن بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت بڑا کیس ہے، ہر شہری کا براہ راست
اس معاملے میں انوالومنٹ ہے. ہر شہری کے اوپر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ بل کے اوپر 2 سے 3 ایڈجسٹمنٹ لگائی جاتی ہیں. اور یہ مختلف بنیادی طور پہ بڑی کمپنیز تھیں جن کو لاکھوں روپے جو تھے حکومت کی جانب سے اور مجموعی طور پر کروڑوں اربوں روپیہ حکومت نے ان کی جانب سے جو تھا وہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لیا گیا تھا. اور انہوں نے ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور ہائی کورٹ نے ان دونوں ایڈجسٹمنٹ کو یعنی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کو اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اب جب درخواست گزاروں نے یہ موقف اپنایا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک اور جو ہے اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ موقف اپنایا کہ ان لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے 40 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ پہلے ہی لیسکو کو ہو چکا ہے. جس کے بعد عدالت نے کہا کہ آئندہ اس کیس کو اگر جب یہ سماعت کے لیے 16 اکتوبر کو مقرر ہوگا تو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تمام وکلاء تیاری کر کے آئیں. اب دوستو ایک اور اہم بڑا کیس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت بھی کل ہونے جا رہی ہے. لائیو سٹریمنگ ہوگی گزشتہ سماعت کی طرح. تمام فریقین کے جوابات آ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوشش یہ کی جائے گی کیونکہ کل سپریم کورٹ میں ایک ہی مقدمہ سپریم کورٹ کا 15 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوشش میرے خیال سے یہ کرے گی کہ کل اس کیس کو نمٹایا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کل کیا فیصلہ دیتی ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا اور جو بھی اہم پیش رفت ہوگی نہ صرف سپریم کورٹ کے حوالے سے دیگر مقدمات کے حوالے سے بھی وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا. آخر میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ چینل کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.